یکم نومبر تک تمام ان غیر قانونی لوگوں کو جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو پاکستان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ یکم نومبر کی تاریخ سامنے آ گئی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ اگر ان کے کوئی اثاثے کوئی جائیدادیں کچھ ہیں تو بیچ بوجھ کے چلے جائیں، ورنہ یکم نومبر کے بعد انہیں نہ صرف ڈپورٹ کر دیا جائے گا بلکہ جائیدادیں ضبط کر کے کرک کر دی جائیں گی۔ بہرحال یہ آج کا بڑا فیصلہ ہے۔ دہشت گردی کی اس لہر کے بعد پاکستان میں اب فوجی، عسکری اور جو سول حکومت ہے انہوں نے مل کر آج یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرے جو میرے ساتھ مہمان ہیں، عامر احمد خان صاحب اور عنبر شمسی، مجھے کبھی امید ہے وہ دونوں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں گے، انہیں لگے گا کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ تو پہلے عامر صاحب سے سنتے ہیں کہ اس فیصلے میں کتنے نقائص ہیں۔ جی عامر صاحب۔ میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ میں کم از کم اس کو ایک درست اور غلط سے پہلے مزمل دیکھیں، ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کی سب سے بڑی آبادی کون سی ہے؟ وہ افغان ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور افغانوں کا پاکستان کے اندر رہنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 1980 کی دہائی میں شروع ہوا ہے، لیکن اس وقت ہم نے 60-70 لاکھ افغانیوں کو جو ہے وہ بڑا دل کھول کر ہم نے ان کو پاکستان میں خوش آمدید کہا، کیونکہ ڈالر برس رہے تھے پاکستان میں۔ افغانستان میں ہونے والے سیاسی فساد کو ہم نے جہاد کا نام دے رکھا ہوا تھا، اور ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی تمام سوشل ویلیوز کو تہس نہس کر دیا تھا، وہ اپنے آپ کو مجاہد اول کہلاتا تھا۔ اس وقت جب ان لوگوں کو یہاں لایا گیا اور یہاں بسایا گیا تو کوئی ایسا میکنزم ہم نے ان پلیس نہیں رکھا جس کے تحت وقت آنے پر ان کو باقاعدہ کسی طریقے سے اور ایک ایفیکٹو طریقے سے ان کو مؤثر انداز سے واپس افغانستان جانے کا کہا جا سکے یا ان کو واپس بھیجا جا سکے، اور تب سے اس معاملے کے اوپر کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اب جب کہ دوبارہ یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے تو افغانستان میں طالبان کی حکومت کی واپسی کے بعد ایک بہت بڑی تعداد کے اندر، جس کے بارے میں ابھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں، لیکن لاکھوں میں ہیں، وہ ایک بڑی تعداد میں ایک دفعہ پھر افغان پاکستان کے اندر آ گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو یہ اجازت نامے ہیں ان کے پاس پاکستان میں رہنے کے، بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن مزمل اس طرح کے فیصلوں کے اندر دیکھیں، ماضی کے گناہ دھونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ماضی کے گناہ دھوتے دھوتے کہیں آپ نئے گناہ نہ کر دیں۔ لیٹ اس ناٹ فرگیٹ کہ یہ بھی ایک ریفیوجی پاپولیشن ہے جو کہ بڑے جینوئن پولیٹیکل اور اکنامک معاشی مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ ان کے لیے ڈیڈ لائن سیٹ کرنا اور کہنا کہ جی فلاں تاریخ تک جو ہے آپ بیچ بچا کے جو ہے وہ واپس چلے جائیں، نہیں تو آپ کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہوگی۔ میں اگر اس کو ایک ہیومینیٹیرین بنیادوں کے اوپر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات جو ہے وہ بالکل درست نہیں لگتی، باوجود اس کے کہ ہاں ہر ملک جو ہے، کوئی ملک نہیں چاہتا کہ اس میں آ کے بڑی تعداد کے اندر غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ رہنا شروع کر دیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن یہاں وی آر ڈیلنگ ود اے کانفلکٹ سچویشن۔ یہ پاپولیشن جو ہے یہ ایک مہاجر پاپولیشن ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے انٹرنیشنل لاء کے اندر بھی، انٹرنیشنل پریکٹسز کے اندر بھی بڑے واضح طریقہ کار ہیں، اور اگر ہمیں اس وقت اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا پڑ رہا ہے تو کم از کم ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کا اس پاپولیشن کے اوپر، اس آبادی کے اوپر کیا اثر ہوگا، اور کیا ہمارے لیے ایسا کرنا جو ہے، اور اس طریقے سے خاص طور پہ کرنا، ایسا کرنا تو ہر صورت میں جائز ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا کہ ایک ڈیڈ لائن ان کے لیے سیٹ کر دی جائے کہ حالات سے قطع نظر آپ کو یہاں اس وقت تک واپس جانا ہے، وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے۔ جی عنبر، آپ نے اور عامر صاحب نے آج ایک ہی رنگ یلو پہنا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے رنگ بھی ایک ہے، سوچ بھی ایک ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیلی سوچ والے ہیں؟ ہاں ہاں۔ اچھا، اب آپ یہ درست فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے؟ میرے خیال میں کہ میں تھوڑا سا یہ بھی آپ جواب مزمل۔
अंबर मतलब आप, मैंने तो कहा रंग एक सा पहना है, आपको आमिर साहब से इख्तलाफ करने की इजाजत है? हाँ देखिए, मैं इख्तलाफ ही इसको कह सकते हैं। फैसला दुरुस्त है या गलत है, इसका मेरा तो हमेशा ये ख्याल होता है कि फैसला लिया गया है, उसके बुनियादी वजह ज़ाहिर है दहशतगर्दी की जो ताज़ा लहर है, एक तो वो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उनके फलाह व बहबूद के लिए। यही निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब ने कहा था। लेकिन अब इसका असर दहशतगर्दी के हवाले से, जराइम जो पेश आते हैं उसके लिहाज से, वो तो फिर असरात ने बाद में देखने हैं। एक बड़ी सख्त डेडलाइन दी गई है, ऐसा ही जाहिर होता है। मैं इस पे सवालात मेरे ज़्यादा हैं, इख्तलाफ शायद कम है। मेरा सवाल इस हवाले से है कि ये जो गैर कानूनी अफ़गान, ज़्यादातर अफ़गान मुहाजिरीन ही है, और उस पर एक फिगर भी दिया गया है, तकरीबन 2 मिलियन है, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। और ना सिर्फ मुकीम है, वो कारोबार भी कर रहे हैं। और वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर भी कारोबार कर रहे हैं, और उनके पास कागजात भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो सरहद पार करके यहाँ पाकिस्तान में पहुँच भी गए, रह भी रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये बनता है, सबसे पहला मेरा तो सवाल ये बनता है कि ये जिन लोगों ने इनको इजाज़त दी, उनका नाम है इसमें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये इतने ख़तरनाक मुहाजिरीन हैं जिनको हमने 1 महीने की 28 दिन की हमने डेडलाइन दी है, तो उनको आने कैसे दिया? तो सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि सरफराज भुट्टी साहब ने ये भी कहा कि ऐसे भी अफ़गान जो गैर कानूनी तौर पर मुहाजिरीन यहाँ हैं, जिनका DNA टेस्ट कराया जाएगा, जिससे ये तयन होगा कि अगर उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है या नहीं, तो DNA टेस्ट के ज़रिए जांचा जाएगा कि वो पाकिस्तानी है या किसी और शहरियत उनके पास है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि DNA से शहरियत का तयन कैसे किया जाता है? मेरा तीसरा सवाल ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि जो लोग कोई मालूमात उनके पास हो, वो ज़रूर हुकूमत को बताएं, ताकि हुकूमत उनको पकड़ सकें। अब वो भी ज़ाहिर है, ये जो 28 दिन की डेडलाइन है, जिसमें उनको वक्त दिया गया है कि वो खुद वॉलंटियरली, रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़कर अपने अपने ममालिक या कहीं और मुल्क चले जाएं, तो उसके बाद लोग इन्फॉर्म करें, उनको बताएं, पुलिस को बताएं, लॉ इन्फोर्समेंट को बताएं कि ये कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। मेरा एक और सवाल यहाँ बनता है कि अगर आप हमसाए हैं, आपको कैसे मालूम है कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं? क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे अफ़गान जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मेरा चौथा सवाल ये है कि जब हम इन्फॉर्मेंट्स बना रहे हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि हम एक ख़ास शहरियत को, यानी कि अफ़गान्स को हम टारगेट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा लगे कि वो शायद अफ़गानिस्तान से हो, उसको हम मशकूक निगाहों से देख रहे हैं कि वो शायद दहशतगर्द हो सकते हैं या जराइम पेशा अफराद हो सकते हैं। तो ये मेरे 4-5 सवाल हैं। इख्तिलाफ मैं नहीं करती अगर इसके नताइज अच्छे नज़र आते हैं। बहुत हुकूमतों ने कोशिश की है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए और ID कार्ड्स के ज़रिए कि उनको डॉक्यूमेंट भी किया जाए, उनको वक्त भी दिया जाए, ख़ास तौर पर 2021 से पहले, अफ़गान तालिबान हुकूमत के आने से पहले, कि वो अपने अफ़गानिस्तान चले जाएं या कहीं और चले जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का बोझ मज़ीद नहीं उठा सकता।